حضور سے پوچھا گیا حضور جو ہے وہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا، اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص کی۔ پھر نہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھائی کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے، وہ مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد وصول کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے حد نہیں کر دی، میں نے کمال نہیں کر دیا۔ وہ جھوٹ کو بھی آرٹ سمجھ لیتا ہے، فن سمجھ لیتا ہے، وہ مکر و فریب کو بھی اپنی فنکاری تصور کرنے لگ جاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو مکر و فریب میں پھانس لینا، اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور عروج سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس پہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت تیر مار لی۔ میرے حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے معاملے کے اندر مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا۔ آپ اگر ایک باپ ہیں تو 8 4 5 بچے آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاگردوں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک فیکٹری بنائی ہے اور 200-300 لوگ وہاں کام کر رہا ہے، تو جتنی آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بنتی ہیں تو ان کو وہاں آپ نبھائیں گے، اور اگر آپ ہادی قوم ہیں، رہنمائے قوم ہیں، تو پھر اس حساب سے آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اب بتائیے یہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ عدم برداشت کا کلچر ہے۔ یہاں آپ ایک دکاندار سے بھی سودا لینے جائیں اور 1 سے 2 مرتبہ اس کو 1-2 بات پوچھیں تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی تو دکانداری ہے تو اس کو تو سننا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہوئی ہے، عدم برداشت ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ اب مجھے بتائیے کہ وہ شخص جس کا فائدہ ہے تو وہ بھی آگے سے تلخ ہو رہا ہے، تو پھر اس معاشرے کی گراوٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ممبر و محراب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے تلخ جملوں کے تبادلے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا جو شخص بول رہا ہے، یہ جو یہاں سے کہہ رہا ہے یہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں اتھارٹی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں اپنے جو ہے وہ نفس کے شکنجے میں کسا ہوا ہوں اور اپنی انا کے جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہوں اور میں اس کو دین قرار دیتا ہوں، تو یہ میں اپنے پہ بھی زیادتی کرتا ہوں، لوگوں پہ بھی زیادتی کرتا ہوں۔ میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا۔ تو ہمارے لیے وہ سند ہے۔ تو اگر میں بھی یہاں اپنی گفتگو کو اس انداز سے مرتب کروں کہ اس سے معاشرے کے اندر بد اخلاقی کی نمو ہو، تو پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ خیر کہاں سے تلاش کریں گے؟ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ جب کعبے سے کفر کھڑا ہو جائے تو پھر مسلمانی آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ ممبر و محراب جس کی ذمہ داری ہی حسن اخلاق سکھانا تھا، تو اس کی ذمہ داری جو تھی اس کے برعکس وہ کام کر رہا ہے۔ جس کا کام تزکیہ قلوب تھا، تصفیہ باطن تھا، اب وہ سالکین کا تصفیہ کرنے کی بجائے ان کی جیبیں صاف کرنے کے چکر میں ہے کہ تمہارا دل تو صاف نہیں کر سکتا، تمہاری جیب صاف کر دوں گا۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ جو مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھا ہے وہ کس گراوٹ کا شکار ہے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ماحول کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ماحول سے وابستہ صرف 3 آدمی ہی کیوں نہ ہو، تو ہم وہاں تو خیر اور وہاں تو بہتری پھیلانے کے لیے کوشاں ہو، اور جب ہم ایسا کریں گے تو میرا مالک ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں ہمارے دین کی، حسن اخلاق اور حیا۔ تو ہمیں اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے خاندان، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر سارے افراد خانہ بیٹھ کر کے پلاٹوں کی، کوٹھیوں کی، گاڑیوں کی باتیں کریں گے روز، تو حفظ دنیا پیدا ہوگی، ہرس پیدا ہوگی۔ اور اگر روز بیٹھ کر کے آپ اطراف کی اور لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو نفرتوں کے بیج روحوں کے اندر لگ جائیں گے، جو کبھی تناور درخت بن کر کے زندگی کی ساری توانائیوں کو چھین لیں گے۔ اور اگر ہم اپنی برائیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور اچھے اخلاق
اور اچھے کردار کی نشأت کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ضرور برآمد ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی، اور اچھا خاندان اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے، اور اچھے معاشرے پھر آگے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، معاشرے میں، چلتے ہوئے بازار میں، گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے، تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے، یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی صائب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم خوبصورتی کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں، رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا ساماں کرے۔ عدم برداشت کے کلچر کو ختم کر کے برداشت کے ماحول کو پیدا کریں، حیا باختگی کے ماحول کی بجائے حیا کی کوپلیں پھوٹیں، اور آنکھوں میں، رویوں میں، انداز تکلم میں اور انسان کے دیگر امور زندگی کے اندر حیا اور خوبصورتی کے لہجے پیدا ہوں۔ ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو حسن خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں حسن خلق کی وجہ سے بلند اور بالا۔ دین اخلاقی قدروں کی سربلندی کا نام ہے، اور مادی ترقی اور مادی عروج یہ بالکل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ آسمانی کتب نے خیر کی حوصلہ افزائی کی ہے، شر کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ نبیوں نے، مصلحین امت نے ہمیں بتایا ہے اچھی قوموں میں اخلاقی قدروں کی پذیرائی کی جاتی ہے اور برے اخلاق پر مذمت ہوتی ہے، یہ دنیا کے اوپر مروج ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ تو ہر شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے، اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، تم غلط کر رہے ہو۔ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ اندر مفتی ہے جو فتوے دیتا ہے۔ کسی کمزور کے منہ پہ تھپڑ مارو، کسی کو اذیت پہنچاؤ، کسی کا حق غصب کرو، کسی کے حقوق پامال کرو تو اندر گھنٹیاں بجتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہو۔ تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے، یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے۔